خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لفظی ترجمہ وا اور اذ جب، قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ تعالی کو، جہرتن سامنے، پس اخذت پکڑ لیا، کم تم کو، الصاعقۃ بجلی نے، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر، بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، والسلوی اور سلوی، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم رزق دی ہم نے تم کو، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے، و اور، اذ جب، قلنا کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ اس، القریۃ بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن خوب، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو،
حتتن حتتن، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، و اور سا ان قریب، نزید ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، فا پس بدلا بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر سوائے، الذی اس بات کے، وہ جو، سوائے اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ الفاظ کا انالیسس۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ نفی کے لیے اور کون سا لفظ آ گیا؟ لن۔ پہلے کیا گزرا ہے؟ لا اور ما اور لم اور لن، اتنے سارے حرف نافی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں۔ نرا اصل میں یہ رآ سے ہے، رے الف یہ رآ اس کا روٹ ہے، تو نرا ہم دیکھیں، اللہ اللہ تعالی کو، جہرتن سامنے، جیم ہے رے جہر، یہ سر کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ سر کس کو بولتے ہیں؟ چھپا ہوا، سری۔ اور جہر کس کو بولتے ہیں؟ کھلے ہوئے کو، سامنے۔ اچھا، نمازوں میں یہ جو باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں اور کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں۔ ظہر اور عصر سری ہوتی ہیں، اور جہری کون سی ہوتی ہیں؟ فجر، مغرب، عشاء۔ اس میں کیا کرتے ہیں امام؟ زور سے قرات کرتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر میں دل میں خاموشی سے کرتے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو بجلی نے۔ صاعقہ، صواعق کی سنگولر ہے، صاعقہ۔ صاعقہ کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ کون سی بجلی؟ جو گرے اور جلا کے بھسم کر دے۔ وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے نظر سے۔ ثم پھر، بَعَثْنَاكُمْ اس کا روٹ ہے بے این فے، بَعَثَ اٹھانا۔ بَعَثْنَاكُمْ اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا اب اس میں کیا روٹ نظر آ رہا ہے؟ زوئے لام لام، ذل، ذل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ سایہ کیا ہم نے تم پر، الغمام بادلوں کا۔ بادلوں کا نام غمام۔ غمام جو ہے اس کا روٹ ہے غین میم میم، اس سے کیا بنتا ہے؟ غم بنتا نا، غم۔ اچھا، جب غم ہوتا ہے انسان کو تو کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ ہوتا ہے، دل پہ غبار سا ہوتا ہے، ایک اندھیرا سا ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے نا۔ اچھا، اسی طرح جو بادل ہے وہ بھی جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اداس ہونے لگتا ہے اور اندھیرا اندھیرا سا ہونے لگتا ہے، یعنی نارمل نہیں رہتی فضا، فضا میں کچھ چھا جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا۔ تو یہاں پر بھی غم اور غمام میں
دونوں کا روٹ ایک ہے. وہ دل پہ آنے والا بادل ہوتا ہے اور یہ آسمان پہ آنے والا بادل. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى. یہ من و سلوى کیا تھا؟ کھانا تھا ان کا. تو من جو تھا یہ میٹھا تھا اور سلوى جو تھا وہ نمکین تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا. امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ مشرم تھا. اسی طرح بعض کے نزدیک یہ ترنجبین تھا. اب آپ کہیں گے ترنجبین کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ یہ اوس یا شبنم کی طرح یہ پتوں پہ گرتا تھا اور وہاں سے لے لیتے تھے اور خشک ہو جاتا تھا، ڈرائی ہوتا تھا اور ڈرائی ہو کر گوند کی طرح ہو جاتا تھا، سویٹس کی طرح یعنی چنگم کی طرح. اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر یا چڑیا کی طرح پرندہ ہوتا تھا جس کو وہ ذبح کر لیتے اور کھا لیتے. کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دی. وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے نفسوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے ادخلو اس میں روٹ کیا ہے؟ ادخلو میں داخل ہونا، داخل ہو جاؤ. حاضی ہی کیا ہے گرامر میں؟ اسم اشارہ. کیوں اشارہ کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. حاضی اس القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو. قریہ کا لفظ جو ہے نا قاف رے یہ سے ہے. قاف رے یہ قرا. قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا کسی بھی چیز کا. اور قریہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے رہنا شروع کر دیں. فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں کہیں سے، شئتم تم چاہو، رغدن کھلم کھلا، با فراغت وسیع خوب، ودخلو پھر روٹ کیا اس میں؟ دال خے لام دخلا، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حتتن حتتن کہو. ہے تو اس کا روٹ ہے. حتہ کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے گرنا، یعنی گرا دے، جھاڑ دے، دور کر دے. کیا؟ ہمارے گناہ. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. المحسنین احسان کرنے والے، ہے سین نون خوبصورتی پیدا کرنا، کسی کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا کرنا، اپنے حق سے کم لینا، دوسرے کے حق سے زیادہ دینا، اس کو احسان بولتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایسا کرے. اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ جمع، بہت سارے لوگ جو ایسا کریں. فبدلا بدل دیا، بے دال لام بدل، بدل اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو بدلا بدل دیا، تبدیل کر دیا. الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. کس کو بدل دیا؟ قولاً بات کو. قول کس کو کہتے ہیں؟ بات. غیر سوائے، غیر کس کو کہتے ہیں؟ سوائے یا علاوہ. الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی. فانزلنا نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب. رجز عذاب کو کہتے ہیں، یعنی بری خواہشات اور اضطراب پیدا کرنے والے شیطانی وسوسوں کو رجز کہتے ہیں. ایسا عذاب جس سے گھن آئے. بنیادی طور پر رے جیم زے جو ہوتی ہے رجز، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت دینا، اضطراب پیدا کرنا، یعنی جو چیز انسان کے اندر بے-چینی اور اضطراب پیدا کر دے. رجزن. اور شیطانی وسوسوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی بسا اوقات انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں. انسان بے وجہ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے، اور جب برا سوچتا ہے تو اس کی اچھائی بھی برائی نظر آنے لگتی. من السماء آسمان سے، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون. یفسقون فے سین قاف. فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ پیچھے پڑ چکے ہیں نا. نافرمانی کرنا، حد سے باہر نکل جانا، یعنی نیکی کی حد سے نکل کر گناہ کی حد میں جا پڑنا، نیکی کے حصے سے نکل کر حد کراس کر کے گناہ والے حصے میں جا گرنا، اس کو فسق کہتے ہیں. چلیے تفسیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ایک سزا دی، ان پہ بجلی بھیجی اور وہ سارے کے سارے مر گئے. صاعقہ کون سی بجلی ہوتی ہے؟ گر کر بھسم کرنے والی. تو وہ گری ان پہ اور ان کو بھسم کر گئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی طرف سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندگی دی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان پر. اور کیوں؟ لعلکم تشکرون. اب آپ دوبارہ دیکھیے آ رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں کے لیے کیوں ہوتے ہیں؟ اور زندگی جیسی نعمت خاص طور پر ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک اور انعام اور احسان کا ذکر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. یہ کہاں کیا تھا؟ میدان تیہ میں. جی ہاں، جہاں ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہ تھی. یہ جو میدان تھا نا، یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا. مصر اور شام کے درمیان تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی کہ یہ لوگ اپنے وطن جانے کے لیے دن بھر چلتے، جب تھک کر کہیں رات کو سوتے، صبح دیکھتے تو وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے چلے تھے. 40 سال تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا. یہ ان کی سزا تھی. کیا؟ دن بھر چلتے 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 چلتے، رات آتی سو جاتے، صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے، پھر چلتے پھر چلتے پھر چلتے. اس طرح 40 سال تک یہاں پر حیران پریشان سرگرداں رہے. اسی وجہ سے اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، کیونکہ تاہ یتیہ کا مطلب ہوتا ہے سرگرداں پھرنا، حیران ہونا، پریشان ہونا. تو وہاں جب وہ چلتے دن بھر تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ بادل بھی سایہ کرتے اور کھانے پینے کا سامان بھی آسمان سے اترتا. یعنی اگرچہ یہ ایک سزا کی کیفیت میں تھے، پھر بھی اس حالت میں بھی اللہ نے ان کو رزق دیا، پھر بھی ان پر احسان کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. لیکن کیا کھاؤ؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری، گلی سڑی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ذبح کر کے پرندے جمع کرنے شروع کر دیے، وہ گل سڑ جاتے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا وہی کام یہ کرتے. تو یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور پھر انسان وہی کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے. یہ حکم صرف بنی اسرائیلی کے لیے نہیں کہ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے. لیکن ہم کیا پسند کرتے؟ جو راستے میں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں، گرد و غبار پڑ رہا ہو، دھواں پڑ رہا ہو، اگر کچھ پاکیزہ چیزیں بھی ہوں بھی تو اوپر اگر گندگی ہے تو خیال نہیں آتا کہ اس کو دھو کر کھائیں، صاف ہاتھوں سے کھائیں. وہی ہاتھ ناک کو لگا لیتے ہیں، وہی کھانے کو لگا لیتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کھانے کی محفل میں بھی بیٹھ کے ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، ناک کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی کپڑے یا ٹیشو کے، پھر اسی سے کھانے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح پکاتے ہوئے بھی ہم احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں یا نہیں دھلے ہوئے. برتن کیسے دھوتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ برتن دھوتے ہیں اور اس پوری طرح صابن ہی نہیں اتارتے، اس میں سے گھی نہیں اتارتے، برتن گندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھانا چاہیے، نہ کہ وہ جو نقصان دہ ہوں صحت کے لیے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ. طیب کا مطلب صرف پاک ہی نہیں ہوتا، صاف ستھرا، حلال اور عمدہ. وما ظلمونا، انہوں نے گلا سڑا کھا کے ہم پہ نہیں ظلم کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے تھے. کیا ظلم ہوتا ہے جب انسان گلی سڑی چیزیں کھاتا ہے، خراب چیزیں کھاتا ہے، مضر صحت چیزیں کھاتا ہے؟ تکلیف خود ہی کو ہوتی ہے نا. اور سب بیماریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ سٹمک سے، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ.
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے ہر وقت، لہٰذا ہمیں کچھ دال ساگ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایک بستی ہے، یہاں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تمہارا جی چاہے پھر کھاؤ، رغدن جتنا جی چاہے کھاؤ، لیکن یاد رکھنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب بستی میں داخل ہونے لگو تو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اس سجدے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، جھکتے ہوئے، شکر گزار ہوتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے بھی استغفار کہتے جانا، حِطَّةٌ پکارتے جانا. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے معاف کر دیجئے، استغفر اللہ جیسے ہم کہتے ہیں. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے. یعنی جو جتنا شکر گزار ہوگا اس پر اتنی ہی نعمتیں عام کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اکڑتے ہوئے. اور حتتن کی بجائے کیا کہنے لگے؟ ہنتتن، لفظ بھی بگاڑ دیا. اور بخاری میں آتا ہے حبتن فی شعرتن، یعنی حتتن کی بجائے حبتن، دانا، گندم کے دانے مانگنے لگے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو، اس بات سے جو ان کو کہی نہیں گئی تھی. جو کہا نہیں گیا تھا وہ کہنے لگے، جو کہا گیا تھا وہ چھوڑ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اخلاقی زوال آ چکا تھا. امیجن کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان سے کیا کہا گیا کہ عاجزی سے داخل ہو، جھکتے ہوئے داخل ہو. انہوں نے کیا کیا؟ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. کس کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. ایسا مذاق کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے اندر کوئی سنجیدگی نہ ہو، تقوی نہ ہو، فساد اور بگاڑ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، جس کو خدا سے ملاقات کے یقین نہ ہو، وہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. اور ان سے کہا گیا حتتن، اور انہوں نے لفظ بدل دیا. یہ حرکت بھی کون کرتا ہے؟ یعنی الفاظ کو بدل دینا، بگاڑ دینا، بگڑے ہوئے الفاظ بولنا، یہ زوال یافتہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، ان کے ہاں بچوں کو زبان بگاڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، غلط لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے الفاظ کو بگاڑنا. لیکن کون سے لوگ اور کون سی قومیں اور کون سے افراد ایسے کام کرتے ہیں؟ غیر مہذب، انسیولائزڈ، غیر ترقی یافتہ. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ کسی عام لفظ کا بگاڑنا نہیں تھا. یہ کس کا بگاڑنا تھا؟ اللہ کے حکم کا، اللہ کی بتائی ہوئی بات کو بگاڑنا تھا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑا جرم تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس کو اسی انداز میں، انہی الفاظ میں بولنا چاہیے. اسی لیے علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک قرآن پاک تو قرآن پاک، احادیث کو بھی صرف معنی سے روایت نہیں کرنا چاہیے، ان کے اصل الفاظ بولنے چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی الفاظ کی تبدیلی درست نہیں. اسی طرح نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، مثلا تسبیحات پڑھتے ہیں تو وہی پڑھنی چاہیے جو مسنون ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اپنے پاس سے نہیں بنا لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا سکھا رہے تھے تو انہوں نے اس دعا میں نبی کی بجائے رسول کا لفظ بول دیا. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کو وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. ہر جگہ ایک خاص لفظ خاص اثر پیدا کرتا ہے. اگر وہ لفظ ہٹا دیا جائے اس جگہ سے تو بات میں اثر ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ مثلا الفاظ ہی تو ہوتے ہیں. مختلف وظائف کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں. تو ان الفاظ کی خاص تاثیر ہوتی. اس لیے الفاظ کے
چناؤ میں، الفاظ کے استعمال میں، زبان کے بولنے میں، اچھے الفاظ کو اختیار کرنے میں بہت کوشش اور احتیاط دونوں سے کام لینا چاہیے۔ کوئی انسان کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ بولتا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس کی ٹون کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کہاں سے کھلتی ہے؟ شیخ سعدی کا شاید ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، لیکن جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر کا انسان یا اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی ایک شخص شکل و صورت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے، بہت قیمتی، بہت ڈیزائن والا، لیکن اس کی اصلیت نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ وہ گفتگو نہیں کرے گا۔ جو ہی بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قبیل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس آیت کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ اپنی گفتگو سے ان الفاظ کو نکالنا ہے کہ جن کو عام طور پر سلینگ کہا جاتا ہے یا اسٹریٹ لینگویج، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان کو تو یہ معلوم ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک حاضر باش فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے کہ ابھی اس نے کہا کیا، بولا کیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے تو اس لفظ کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، آسمان سے ظالموں پر ہم نے عذاب نازل کیا۔ اور یہ کیا تھا؟ سزا تھی۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ طاعون اسی رجس اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں یہ کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ عذاب طاعون کا تھا، لیکن رجس کے لفظی معنی میں کیا آتا ہے؟ اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے والے شیطانی وسوسے۔ جب انہوں نے زبان بگاڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا سکون چھین لیا، ان کے اندر ایسے وسوسے اور ایسے خیالات اور ایسی پریشان کن باتیں آنے لگی کہ ان کا چین اٹھ گیا۔ تو دل کا تفکرات میں گھر جانا، پریشانیوں اور بے چینیوں کا شکار ہو جانا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ جب ایسا ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں رنج و غم سے نجات پانے کے لیے، انہیں مانگا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور حزن سے پناہ مانگی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت شروع کر دیں۔ جب بھی کبھی ایسی کیفیت ہو تو قرآن پاک کی ریڈنگ شروع کریں، خود اپنی زبان سے اونچا بول کے پڑھیں، تو آہستہ آہستہ صفائی ہونے لگے گی۔ تو بحیثیت کل یہاں پر بنی اسرائیل کا رویہ اور بنی اسرائیل کے طور طریقے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنے احسانات کیے، اور پلٹ کر شکر گزار ہونے کی بجائے انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔